نام ہے سورۃ الانبیاء، سورۃ الحج، مدنی سورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 103 ہے، سورہ نور کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ما سبقہ سورت کے ساتھ اس کا ربط اور جوڑ یہ ہے کہ ما سبقہ سورت کی ابتدا میں کہا گیا تھا ان زلزلۃ الساعۃ، یہ اقترب للناس حسابہم، کہ قریب آ گیا لوگوں کے لیے ان کا حساب، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا یہ حساب کا وقت کب آئے گا قریب، اور یہ کون سا وقت ہے حساب کا؟ تو اس سورت کے شروع میں کہا یہ حساب کا وقت تب شروع ہوگا جب قیامت کا کیا آ جائے گا؟ زلزلہ آ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، ما سبقہ سورت کے اندر آپ نے پڑھا کون سا مضمون چلا تھا؟ جی، ما سبقہ سورت کے اندر یہ بیان ہوا کہ توحید کے مسئلے میں وہ جھگڑتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہاں، پہلی صورت میں شرک کا رد تھا۔ کس کا رد تھا؟ اس صورت میں بیان ہے کہ وہ مسئلہ جس میں وہ جھگڑتے ہیں، مسئلہ توحید۔ آیت نمبر 5، پہلی صورت میں ان کا انکار عن القیامہ کا ذکر تھا، قیامت کا انکار۔ اس صورت میں انکارہم عن القرآن ذکر ہوگا کہ قرآن سے بھی انکار کرتے ہیں۔ پہلی صورت میں بیان تھا کہ ھذا ذکر مبارک، یہ قرآن مبارک ذکر ہے۔ اس صورت میں بیان کیا جائے گا کہ اس مبارک ذکر سے یہ لوگ منع بھی کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو لوگوں کی بلائی سے کیا کرتے ہیں؟ خیر اور برکت کی کتاب سے منع کرتے ہیں۔ پہلی صورت میں شرک کی نفی تھی، تو اس صورت میں اس کی ایک مثال بیان کی جائے گی شرک کی۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ پہلی صورت کے آخر میں کہا کہ اللہ فیصلہ کر بالحق، حق کے ساتھ۔ تو اس صورت میں وہ فیصلہ ذکر کیا جائے گا کہ وہ فیصلہ کیا ہے۔ صورت ممتاز ہے حاجیوں کے اوامر کے ساتھ، کہ حجاج کرام کو بہت سارے اوامر اس صورت میں دیے گئے ہیں۔ نام بھی سورۃ الحج ہے۔ صورت ممتاز ہے شرک کی ایسی مثال کے ساتھ جو مثال دیگر صورتوں میں نہیں ہے۔ صورت ممتاز ہے منکرین کی اس حالت کے ذکر کے ساتھ کہ ان پہ قرآن کا بیان بہت برا لگتا ہے۔ قریب ہے کہ بیان کرنے والے پر کیا کر دیں؟ حملہ کر دیں۔ سورۃ حج کا دعویٰ شرک فعلی کی تردید اور 4 مسائل ذکر کیے جائیں گے۔ شرک فعلی کی تردید اور 4 مسائل ذکر کیے جائیں گے، اور وہ 4 مسائل کیا ہیں؟ تحریمات اللہ، تحریمات العباد، نذور اللہ، نذور العباد۔ تحریمات اللہ کہ وہ چیزیں جو اللہ نے کیا کی ہیں؟ حرام کی ہیں، ان کو حرام جاننا اور حرام سمجھنا یہ ضروری ہے۔ تحریمات العباد وہ چیزیں جو اللہ نے حرام نہیں کی ہیں، بندوں نے حرام کی ہیں۔
ان کو حرام نہ سمجھنا بھی ضروری ہے، اور اگر ان کو حرام کسی معبود کے تقرب کے لیے یا معبود کے ڈر سے کیا تو یہ شرک فعلی بن جائے گا۔ نذور اللہ، نذور العباد۔ نذور اللہ کیا ہے؟ اللہ کے نام کی نظر ماننا۔ جس کے نام کی؟ اللہ کے نام کی، یعنی النظر للہ کے معنی میں ہے۔ اور نذور العباد اے نذور لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے نظر اور منت ماننا۔ اب غیر اللہ کے لیے نظر ماننا یہ شرک ہے، اور اللہ کے لیے نظر ماننا عین توحید ہے۔ کیا ہے؟ تو جب یہ عین توحید ہے تو قرآن کہے گا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، وَلْيُوفُوا، چاہیے کہ تم نے جو اللہ کے نام کی نظر مانی ہے، حج کے لیے آئے ہو تو وہ کیا کرو؟ پوری کرو۔ ٹھیک ہے؟ سورت کا خلاصہ، یہ سورت 4 ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلا باب 10 آیتیں ہیں اس میں، اور اس میں اثبات قیامت کا ذکر ہے، پھر دلائل عقلیہ ہیں توحید پر، دوسرا باب آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 36 تک ہے۔ اس میں مشرکین کو زجر ہے بار بار، اور مشرکین سے دلیل کا مطالبہ ہے۔ مشرکین سے دلیل کا مطالبہ ہے۔ تیسرا باب آیت نمبر 36 سے ہے۔ تیسرا باب آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 39 تک ہے۔ اس میں نفی شرک فعلی کی تردید ہے، یعنی نفی شرک فعلی ہے، نفی کی تردید تو اس بات ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ کس کی نفی ہے؟ شرک فعلی کی نفی ہے، یعنی شرک فعلی کی تردید ہے۔ ٹھیک ہے؟ چوتھا باب آیت 39 سے آخر تک ہے، اس میں قتال کا حکم ہے شرک کی نفی کے واسطے، اور لوگوں کو ابھارنا ہے امور مصلحہ کے لیے ابتلا کے وقت، اور تسلی ہے، اور جٹلانے والی قوموں کا تذکرہ ہے اس میں۔ آؤ جی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے۔ کیا کرو؟ ڈرو اپنے رب سے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ، ان زلزلۃ الساعۃ، بے شک قیامت کا زلزلہ، شیء عظیم، کیا ہے؟ بہت عظیم چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونہا، کیسے عظیم ہے؟ سنو، فرمائے یوم ترونہا، جس دن دیکھو گے تم اس کو، اس زلزلہ قیامت کو، تذہل کل مرضعۃ، غافل ہو جائے گی۔ ذہول کہتے ہیں بھول جانے کو، بالکل بندے کو خیال ہی نہ رہے، تو فرمایا غافل ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی، عما ارضعت، اس بچے سے جس کو وہ دودھ پلاتی ہے۔ کیا؟ تذہل کل مرضعۃ، غافل ہو جائے گی، بے خبر ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی، عما ارضعت، اس بچے سے جس کو وہ دودھ پلا رہی ہے۔ وتضع کل ذات حمل حملها، اور ڈال دے گی، پھینک دے گی
ہر حمل والی چیز، حملہا اپنا حمل، وَتَرَى النَّاسَ سُکارا اور تو دیکھے گا لوگوں کو نشے کی حالت میں، وَمَا هُمْ بِسُکارا اور نہیں ہوں گے وہ نشے میں، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ لیکن اللہ کا عذاب سخت ہوگا، اللہ کا عذاب سخت ہوگا۔ آیت کے اندر مراد کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر آیت کو اپنے معنی حقیقی پہ حمل کرو گے تو پھر نفخہ اولا سے پہلے کی بات ہے۔ کس کی بات ہے؟ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا یہ اس کی بات ہے، کیونکہ دوسری مرتبہ سور پھونکے جانے کے وقت تو نہ دودھ پلانے والی ہوگی اور نہ ہی کوئی، یہ تو بچے جننے کا ٹائم ہی نہیں ہوگا اور نہ حمل کا ٹائم ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، ایک دوسری صورت مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ بطور تمثیل بیان کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ واقعی اس طرح کوئی دودھ پلا رہی ہو اور حمل گرتے جائیں گے، یعنی بتلانا مقصد ہے کہ اگر کوئی مرضعہ ہو تو ہولناکی اتنی ہوگی کہ وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑے گی اور خیال تک نہیں رہے گا، اپنی فکر لگی ہوگی اس کو۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی حاملہ ہو تو اس کا حمل ہیبت کی وجہ سے ضائع ہو جائے گا، گر جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ دونوں صورتوں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُکارا اور دیکھے گا، جس طرح قرآن کہتا ہے یَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِیبًا، تو وہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا، تو کیا مطلب ہے؟ اس وقت بچے بوڑھے ہوں گے۔ فرمایا جس طرح وہ ایک تمثیل ہے کہ بچے بوڑھے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ لمبا اتنا دن ہوگا کہ بچے ہوں تو وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ اتنی مدت میں بوڑھے ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یہاں اگر کوئی مرضعہ ہو تو وہ دودھ پیتے پلاتے بچے کو کیا کر دے گی؟ چھوڑ دے گی۔ فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُکارا اور تو دیکھے گا لوگوں کو نشے میں، جس طرح شرابی شراب کے نشے میں ہوتا ہے تو اس کو راستہ نہیں معلوم ہوتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے، ٹھیک ہے نا، گڑبڑ حالات ہوتے ہیں اس پہ، کبھی ادھر کبھی۔ فرمایا ہے ہولناکی قیامت کی ایسی ہوگی کہ سارے لوگ کیسے نظر آئیں گے؟ نشے میں نظر آئیں گے۔ کدھر جائیں؟ کوئی راستہ نہیں نظر آیا کہ مکان کی طرف اندر بھاگیں، باہر بھاگیں، کھیت کی طرف بھاگیں، مشرق کو جائیں، مغرب کو جائیں، کوئی ان کو سمجھ نہیں ہوگی، یہاں تک کہ جنگلی جانور آبادیوں میں آ جائیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا وَمَا هُمْ بِسُکارا نہیں ہوں گے وہ نشے میں، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ لیکن اللہ کا عذاب کیا ہوگا؟ سخت ہوگا۔ آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، کوئی علم نہیں اللہ کی توحید میں، کیا کر رہے ہیں؟ بحث کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں اللہ کے متعلق۔ فرمایا وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِیدًا اور پیروی کرتے ہیں ہر سرکش شیطان کی۔ کس کی؟ ہر شیطان سرکش کی۔ ہاں، مرید ایک مرید ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، مرید کا معنی ہے چاہنے والا، ارادہ کرنے والا، آپ کے پیچھے چلنے والا ارادے سے۔ ایک مرید ہوتا ہے، مرید کس کو کہتے ہیں؟ سرکش کو، ٹھیک ہو گیا، اور ایک رن مرید ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کسی نے فیس بک پہ لگایا کہ آج کل کی پیروں کا مرید ہونے سے بندہ اچھا ہے کہ رن مرید ہو جائے، ہاں، یعنی بیوی کا بن جائے مرید۔ تو کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، وَيَتَّبِعُ پیروی کرتے ہیں ہر شیطان سرکش کی، کُتِبَ عَلَیْہِ، کُتِبَ عَلَیْہِ
لکھا جا چکا ہے علیہ اس شیطان کے بارے میں کہ انہو من تولا ہو، کہ بے شک شان یہ کہ جو اس کو دوست بنائے گا فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ، پس بے شک وہ شیطان اس کو کیا کرے گا؟ گمراہ کرے گا، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور وہ اس کی رہنمائی کرے گا جہنم کے عذاب کی طرف۔ شیطان کے متعلق کیا لکھا جا چکا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا شیطان اس کو کیا کرے گا؟ گمراہ کرے گا۔ یہ قانون ہے، ٹھیک ہے؟ جو دوست شیطان کو بنائے گا وہ گمراہ کرے گا، اور لے کے کدھر جائے گا؟ جہنم میں۔ آگے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر ہو تم شک کے اندر، من البعث قیامت سے، یعنی تمہیں قیامت والے دن زندہ ہو کر اٹھنے میں شک ہے کہ جی کیسے زندہ کرے گا، کیسے ہوں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، پس بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، پانی کے قطرے سے، ثم من علقۃ، پھر جمے ہوئے خون سے، ثم من مضغۃ، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، مخلقۃ وغیر مخلقۃ، صورت بنی ہوئی، وغیر مخلقۃ، اور صورت نہ بنی ہوئی، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم ظاہر کر دے، بیان کر دے تمہارے لیے، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، اور ہم ٹھہراتے ہیں بچہ دانیوں میں، رحموں میں، مَا نَشَاءُ، جس کو ہم چاہتے ہیں، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقرر تک، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں طفلا، بچے کی صورت میں، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی جوانی کو، وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، اور کچھ تم میں سے وفات کر دیے جاتے ہیں جوانی میں، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور کچھ تم میں سے لٹا دیے جاتے ہیں رذیل ناکارہ عمر کی طرف، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ نہ جانے من بعد علم، علم کے بعد، شیئا کچھ بھی۔ اللہ، کتنا عجیب انداز اپنا ہے۔ فرمایا تمہیں شک ہے قیامت کے دن زندہ ہونے میں، تو فرمایا یہ شک تمہیں نہیں ہونا چاہیے، ضدی ہو۔ اگر تھوڑا سا غور کرو اپنی پیدائش میں کہ کس طرح ایک قطرے سے خون بنایا، پھر خون سے لوتھڑا بنایا گوشت کا، پھر اس کے اندر ہڈیاں، پھر ہڈیوں پہ گوشت، ٹھیک ہے؟ پھر کوئی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے، 6 مہینے، 10 مہینے، سال، 2 سال تک رہا، جی۔ تاریخ کہتے ہیں کہ امام ضحاک کو ضحاک کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی یہ ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوا تھا تو پیدا ہوتے ہی دانت بھی نکلے تھے، ہنس رہا تھا، تو اتنا عرصہ تک ٹھہرا دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص نے مقدمہ پیش کیا، مسند احمد کی حدیث ہے۔ مقدمہ کیا پیش کیا؟ کہا میں 2 سال ہو گئے گھر نہیں آیا ہوں، اور 2 سال کے بعد جب آیا ہوں تو بیوی حاملہ ہے، تو اس نے بیوی پہ الزام لگایا کہ اس کا حمل میرا بیٹا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تو سزا لاگو ہونی چاہیے رجم کی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے امیر المومنین انتظار کیجئے بچہ پیدا ہو۔ انتظار کیا گیا، کچھ دن انتظار ہوتے ہی جب بچہ پیدا ہوا تو مسند احمد کے الفاظ ہیں اس کے اگلے دانت نکلے ہوئے تھے اور شکل ہو بہو باپ کی طرح تھی، تو باپ کہنے لگے میرا بیٹا، یعنی وہ ماں کے پیٹ میں مدت زیادہ گزر گئی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ فرمایا لولا معاذ لہلک عمر، کیا کہا؟ اگر معاذ نہ ہوتے تو عمر کیا ہو جاتا؟ ہلاک ہو جاتا۔ لوگوں نے اس روایت کو چھوڑ کے کیا کہہ دیا؟ لولا علی لہلک عمر، یہ مثالیں شروع کر دی۔ مثال اصل جو حدیث تھی وہی۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ پیٹ میں اتنی مدت تک بچہ
ٹھہر سکتا ہے، اور یہ جو ٹھہرتا ہے رب کی مشیت سے ٹھہرتا ہے۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آیت کے ترجمے کی طرف، تو جو رب ان مراحل سے گزار کے ایک خوبصورت اور کامل انسان پیدا کر سکتا ہے، اب یہ انسان مر جائے تو مٹی سے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا اللہ، یہ مسئلہ تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، بس اپنے ضد سے ہٹو تو مسئلے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ فرمایا ان کنتم، اگر ہو تم، فی ریب، شک کے اندر، من البعث، قیامت سے، یعنی قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جانے سے، فإنا خلقناکم، پس بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر کس سے؟ نطفے سے۔ یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے، پھر اس کی نسل کو پیدا کیا من نطفۃ، ایک قطرہ آب سے۔ اس کی تفصیل بعد کی صورت میں بھی آ رہی ہے، سورۃ المومنون آیت نمبر کیا ہے؟ 12 ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں بھی آ رہی۔ تو دونوں صورتوں کا آپس میں ربط کے لیے بھی یہ آیت آپ کیا کریں گے؟ نکال لیں گے کہ جس کا ذکر تخلیق کے مرحلے کا یہاں ذکر کیا، وہاں اس کی تفصیل اور انداز میں کر دی، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا ثم من نطفۃ، پھر ایک قطرہ آب سے، ثم من علقۃ، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر اس پہ 40 دن گزرتے ہیں تو قطرہ پانی کا جمع ہوا خون بن جاتا ہے، اس پہ 40 دن گزرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا تو وہ گوشت کی بوٹی بن جاتی ہے، اس کے بعد 40 دن گزرتے ہیں تو ہڈیاں بننے لگ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر 4 مہینے کے بعد شکل بنتی ہے، روح پڑ جاتی ہے، اس میں کیا پڑ جاتی ہے؟ زندگی، حیات آ جاتی ہے، سانس لینے لگتا ہے۔ آگے فرمایا ثم من علقۃ ثم من مضغۃ، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، مخلقۃ وغیر مخلقۃ، اس کے بعد پھر 2 مرحلے آتے ہیں، یا تو کچھ بچے صورت والے بن جاتے ہیں، یعنی کامل صورت، کامل بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اور کئی صورت کے بغیر کہتے ہیں حمل ضائع ہو گیا، کچا بچہ گر گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا مخلقۃ، صورت بنی ہوئی، وغیر مخلقۃ، اور صورت نہ بنی ہوئی، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، اور ٹھہراتے ہیں ہم بچہ دانیوں میں، ما نشاء، جس کو ہم چاہتے ہیں، الی اجل مسمى، ایک وقت تک جو اللہ کے ہاں مقرر ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں ماؤں کے پیٹ سے طفلا، بچے کی صورت میں، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ تم پہنچ جاؤ اشدکم، اپنی جوانی کو، ومنکم من یتوفی ومنکم من یرد الی ارذل العمر۔ فرمایا کتنا خوبصورت انداز بیان ہے، اللہ کی قسم، ایک آیت ہے مٹی سے لے کر، نطفے سے لے کر بچپن، جوانی اور موت تک کے سارے مرحلے کیا کر دیے۔ یہ فصاحت قرآن کی ہے، اور کسی کی زبان میں اتنی فصاحت اور جامعیت کہاں آ سکتی ہے۔ فرمایا ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی جوانی کو، ومنکم من یتوفی، اور کچھ تم میں سے کیا کر دیے جاتے ہیں؟ وفات دیے جاتے ہیں۔ تو وفات کا ذکر ادھر پہلے کیوں کر دیا گیا؟ یعنی کوئی جوانی سے پہلے اور بڑھاپے سے پہلے ہی کیا کر دیے جاتے ہیں؟ موت دی جاتی ہے، وفات دیے جاتے ہیں۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، کچھ کو مہلت ملتی ہے، لٹا دیا جاتا ہے جوانی کے بعد، إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، رذیل عمر کی طرف، رذیل بھی نہیں کہا، أرذل العمر، ٹھیک ہے نا، نکمی عمر تک، یعنی کسی کام کا نہیں رہتا۔ ناکارہ کا مطلب کیا ہے؟ کام کا نہیں رہتا، نہ آنکھیں کام کرتی ہیں، نہ کان، نہ ہاتھ، نہ وجود، علم کے باوجود بھی سارا علم ختم، پھر اپنے بچوں کو بھی نہیں پہچان سکتا، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، پھر تم میں سے بعض لٹا دیے جاتے ہیں إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، رذیل عمر کی طرف، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ، تاکہ نہ جانے، من بعد علم، علم کے بعد، علم کے باوجود بھی، شیئا، کچھ بھی،
وہ سارا ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹری بھول گیا، انجینئر تھا انجینئری بھول گیا، ساری چیزیں اس سے کیا ہو جاتی ہیں، بالکل جس طرح بچہ تھا دوبارہ بالکل وہی بچہ بن جاتا ہے۔ آگے وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تو دیکھتا ہے زمین کو، دوسری مثال فرمایا قیامت کا انکار کرتے ان سارے مراحل کو کافر بھی مانتا ہے، مشرک بھی مانتا ہے، بلکہ اس دور کا دہری بھی مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ بچے ان کے بھی پیدا، وہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سارے نظارے بھی کرتے ہو۔ ایک یہ مثال کہ جو رب یہ کر سکتا ہے وہ دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ دوسری مثال فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ، اور دیکھتا ہے تو زمین کو، حامدتاً خشک، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پس جب ہم اتارتے ہیں اس کے اوپر پانی یعنی برساتے ہیں بارش، تو اہتزت لہلہانے لگتی ہے۔ کیا کرنے لگتی ہے؟ بارش برستی ہے زمین لہلہانے لگتی ہے، وَرَبَتْ، لہلہانے لگتی ہے، تازہ ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب معنی ٹھیک ہو گیا؟ تو اہتزت تازہ ہو جاتی ہے۔ اب جو معنی کرتے ہیں میرے شیخ فرماتے ہیں اس آیت کے اس جملے سے اس حدیث کا معنی حل کرو کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ الفاظ آتے ہیں کہ سعد کی موت پہ اہتز منہ عرش الرحمن، رحمان کا عرش ہل گیا۔ وہ کہتے ہیں رحمان کا عرش ہلتا نہیں ہے، اہتز اس معنی سے لے لو کہ رحمان کا عرش خوش ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کیونکہ شہداء کی روحیں عرش کے نیچے جاتی ہیں تو وہاں بھی خوشی کی لہر دوڑ پڑی، تازگی، کہ سعد شہید ہوا، اس کی روح یہاں آئے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ فرمایا اہتزت، تو بارش برسنے کے بعد زمین تازہ ہو جاتی ہے، لہلہانے لگتی ہے، وَرَبَتْ، اور ابھر آتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ ربت، کیا مانے؟ رو پڑ سی گی، ظاہر بات ہے پھول جاتی ہے، وَرَبَتْ، اور ابھر آتی ہے، وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اگاتی ہے ہر قسم کی بارونق چیزیں، وَأَنبَتَتْ، اور اگاتی ہے مِنْ كُلِّ زَوْجٍ، ہر قسم کی بہیج بارونق چیزیں۔ ٹھیک ہے نا؟ فرمایا ذات بہجہ، یعنی کیا؟ رونق والی چیز۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں پڑھ ذرا۔ فرمایا ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ وہی حق ہے، وَأَنَّهُ، تو فرمایا یہ نظارے کرتے ہو، ایک دانہ ہے بے جان مٹی میں گرتا ہے، بارش برسا کے اسے زندہ کر کے نکال کے تمہارے سامنے دکھا دیتا ہے، خزاں میں ساری زمین پہ کچھ نظر نہیں آتا، وہ تنکے، وہ درخت، وہ جھاڑیاں، وہ پودے، بندہ یہ سمجھتا ہے تھرمامیٹر لے کے بھی جا کے چلا جائے یا خوردبین لے کے جائے یا کوئی آلہ لے کے جائے جس سے چیک کیا تو اس کو ان میں وہ پودے نظر، لیکن جو ہی بہار کا موسم آتا ہے، ساون کا موسم، وہی چیزیں پھر نکال کے دکھا دیتا ہے۔ تو باس بعد الموت کے نظارے تو اللہ تمہیں ہر دن کروا رہا ہے، غور کرو تو انکار کی گنجائش نہیں رہے گی۔ فرمایا ذالک بأن اللہ هو الحق وانہ یحیی الموتى، اور بے شک وہی زندہ کرے گا الموتى، مردوں کو، وانہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک وہ قادر ہے ہر چیز پر، وان الساعۃ آتیۃ، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، کوئی شک نہیں ہے اس میں، وان اللہ یبعث من فی القبور، اور بے شک اللہ اٹھائے گا من فی القبور، ان کو جو کدھر پڑے ہوئے ہیں، قبروں میں، ان کو اللہ زندہ کرے گا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے دین کے بارے میں، دین میں، ٹھیک ہے نا، جھگڑتے ہیں اور بحث کرتے ہیں، کیسے؟ بغیر علم، بغیر کسی علم کے، ولا ہدن، بغیر کسی رہنمائی کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر کسی روشن کتاب کے، یعنی نہ دلیل عقلی ہے، نہ دلیل وحی ہے، اور نہ دلیل نقلی ہے، کسی قسم کی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، اور لگے ہوئے ہیں۔ وَثَانِيَ عِطْفِهِ، درا حال کے موڑنے والا ہے، عِطْفِهِ، اپنے پہلو کو، کس کو؟
یعنی حق کے مقابلے میں اس طرح پہلو موڑ کے غرور کے ساتھ پھرتا ہے. سمجھ آ گئی؟ جب کسی متکبر آدمی سے بات کرو اور وہ اپنے عہدے کی کرسی پر بیٹھا ہو نا، ذرا اس کا منظر دیکھنے کا ہوتا ہے. ہاں، کہا لگا کہ ایسے پھر جاتا ہے. یہ مشرک کی جب اس کو قرآن سنایا جاتا ہے دین توحید، تو ثانیہ اطفی، ثانی کا معنی اطفی، موڑتے ہوئے کس کو؟ اپنے پہلو کو. ٹھیک ہے نا؟ حق کی طرف سے منہ پھیر کے دوسری طرف رخ کرتا ہے، اور پہلو حق کی طرف پیٹھ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ثانیہ اطفی، پھیرتے ہوئے موڑتے ہوئے اپنے پہلو کو. کس لیے موڑتا ہے؟ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے. کس سے؟ اللہ کے راستے سے. لہو فی الدنیا خزی، تو اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور چکھائیں گے ہم اس کو قیامت والے دن عذاب الحریق، جلانے والا عذاب. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ، یہ اس وجہ سے. ذَلِكَ کے نیچے لکھو یقال لہو، کیا؟ اس کہا جائے گا اس سے کہ یہ بما قدمت یدا کا، یہ اس وجہ سے تجھے صدا دی گئی ہے کہ جو تو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یہ کہ بے شک اللہ، ان اللہ، بے شک اللہ نہیں ہے ظلام، ظلم کرنے والا، للعبید، کس پر؟ اپنے. تو میں نے شروع میں ایک جملہ ظلام کے متعلق لکھایا تھا، یہ مبالغہ ہے. تو کیا مطلب ہے؟ ظلام بہت بڑا ظالم، یعنی اللہ زیادہ ظلم نہیں کرتا، تھوڑا کرتا ہے. مبالغے کا یہ مطلب. میں نے کہا یا مبالغہ ظلم نہ کرنے میں ہے. کیا مبالغہ ظلم نہ کرنے میں ہے؟ یعنی اللہ بالکل بھی ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں پر. وقفہ.